کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، اس لیے کہ قبر میں ابتداءً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس مبارک فرمان میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں درود شریف پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، وہیں یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ قبر میں جو سب سے پہلے انسان سے سوالات ہوتے ہیں جب بندہ اس کی تدفین ہو جاتی ہے، تو ان میں ایک سوال آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا اپنا ایک معمول بنا لیں گے تو یقیناً ان سوالوں کے جواب میں بھی آسانی ہوگی۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ ربیع الاخر کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، چوتھا جمعۃ المبارک ہے، معذرت، یہ ربیع الاخر کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے اور آخری ہے، 25 تاریخ ہے اس مہینے کی۔ ہمارا جو عنوان سورہ مبارکہ نساء کی آیا نمبر 36 کے حوالے سے ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، آج بھی ہم اسی حوالے سے اس مختصر سی نشست میں گفتگو کریں گے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے عربی لغت کے اعتبار سے شرک کی تعریف کی تھی کہ شرک کس کو بولتے ہیں، ڈیفینیشن جس کو بولتے ہیں، تعریف، یعنی شرک کیا ہے۔ اس میں اس حوالے سے یہ وضاحت کی گئی تھی کہ جس کو آج کل لوگ شرکیہ اعمال سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ لغت کے روح سے جعل لہ شریکا فی ملکہ وفی ربوبیتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملک میں اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے، اور یہ لغت کے اعتبار سے تعریف ہے۔ تعالی اللہ عن الشرکاء والانداد، اللہ سبحانہ و تعالی شریکوں سے اور ہمسروں سے بلند ہے، یعنی اس کا نہ تو کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ مخلوق میں کوئی بھی اللہ کی ہمسری کیا، اس کے ارب میں کھرب میں اور لا تعداد حصے کے برابر بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو وہ بھی مشرک ہوگا اور اس کے ماننے والے بھی مشرک ہوں گے۔ آج کی اس نشست میں ہم ہمارے درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جانے والی مشہور کتاب شرح عقائد، جس کو تمام مکاتب فکر کے ہاں پڑھایا جاتا ہے، شرح عقائد کے حوالے سے صاحب شرح عقائد حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے جو شرک کی ایک جامع تعریف فرمائی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ اس لیے تاکہ ہم اپنے عقائد کو درست کر سکیں۔ اعمال کی بنیاد جو ہے وہ عقائد پر ہے۔ اگر ہمارے عقائد درست ہوں گے تو اعمال درست ہوں گے۔ عقائد اگر درست نہیں ہیں، عقائد میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، تو اعمال ہرگز درست نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اگر کوئی مشرک شخص، مثلا کوئی غیر مسلم، اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، غیر مسلموں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت سے رفائی کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ان اعمال کا ان کو وقتی طور پہ دنیاوی اعتبار سے تو فائدہ ہوتا ہے، اور ان کی اس دولت میں، ان کے اس مرتبے میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے حصہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں لوگوں کو، بتوں کو،
وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے اعمال کی جو بنیاد ہے وہ سچے اور سچے اور سیدھے عقیدے پر ہے۔ صحیح العقیدہ انسان اگر کوئی مختصر عمل بھی کرے گا تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اگر کسی کے عقیدے میں کجی ہو وہ بے شک جتنے اعمال مرضی کرتا رہے اس کے اعمال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ میں غالباً گزشتہ بھی بتا چکا ہوں کہ خواہ مخواہ کسی بھی کلمہ گو پہ شرک کا الزام عائد کرنا یہ بجائے خود ایک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک ہے۔ یہ کسی کو اگر کوئی شخص مشرک کہتا ہے اور وہ شخص مشرک نہیں ہے تو وہ الزام اس کہنے والے پہ لوٹ جاتا ہے اور کہنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے فتووں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور خواہ مخواہ کسی کے اوپر ایسے الزامات دھرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو بچ جائے اور آپ کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح عقائد نصفیہ میں آپ لکھتے ہیں شرک کیا ہے؟ اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس۔ آپ یہ لکھتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، یعنی الوہیت، الہ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ یعنی یہ کلمہ اسلام کا پہلا جزو ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ اپنے رب کی الوہیت کا اقرار کرے، وہ یہ کہے کہ میری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی شان الوہیت کا اقرار کرنا۔ جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو گویا آپ اپنی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی کی شان الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں، اور پھر جو آپ کے اعمال ہوتے ہیں کوئی بھی عمل کریں تو وہ اس لیے نہ کریں کہ لوگ آپ کو شاباشی دیں، لوگ آپ کی تعریفیں کریں، لوگ آپ کو اچھا کہیں، لوگ کہہ دیں اپنی مرضی سے، تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن بندے کی خود کی جو نیت ہے، اپنی جو نیت ہے، اس میں ہرگز ذرا سا بھی یہ شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں، تاکہ لوگ مجھے، مثلا کوئی بندہ سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال تقسیم کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی، فقیروں کی، محتاجوں کی، اور وہ صرف اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے مال دیا ہوا ہے، میں اسی کی رضا کے لیے اسی کی مخلوق کو دیتا ہوں، چاہے وہ دن کو دے، چاہے وہ رات کو دے، چاہے وہ ظاہراً دے، چاہے وہ چھپا کے دے، اس کی اپنی نیت اگر خالص ہو تو اس کو اس عمل کا پورا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لیکن اگر اسی شخص کے دل میں یہ بات آ جائے کہ بھئی میں کسی غریب کے اوپر مال خرچ کروں، اس کو میں اس کی مالی امداد کروں تو لوگ میری تعریف کریں، اور وہ جا کے لوگوں کے سامنے میری تعریفیں کرتا رہے، تو یہ گویا اس شخص نے اپنے مال کو، نہ صرف مال کو ضائع کیا بلکہ اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا۔
الوہیت باری تعالیٰ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی رضا حاصل کریں، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کریں۔ تو اسی طرح عبادت، مثلا ہم مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو ہم تو یہی کہتے ہیں ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ عبادت کرنے کا نہ صرف اقرار زبان سے ہوتا ہے بلکہ دل سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، لمبے سجدے کریں، لمبے رکوع کریں، اور جب کہیں اپنی جگہ پہ پڑھنی جائے تو پھر ایک دم مطلب اس کا برعکس کر دیں، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کرنا، کیونکہ وہی اس کا مستحق ہے، یہ اس کی شان الوہیت کا اقرار ہے۔ اب اس میں کوئی شخص کسی اور کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کو شریک کرتا ہے، کسی جانور کو شریک کرتا ہے، کسی اور شے کو، جیسے کہ یہ جو ہندو ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں، پتھر کے، لکڑی کے، اور پھر ان کو مندروں میں سجا کے ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اوپر وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دودھ منو کے حساب سے ان کے اوپر دودھ ڈالتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان بے جان مورتیوں کو اپنا رب سمجھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ شرک ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ ایک شرک یہ ہوا کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، اور واجب الوجود جاننا جس طرح مجوسی سمجھتے ہیں، بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس۔ مجوسی لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کا شریک کس کو بناتے ہیں؟ یہ سورج کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ منظر کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بلند و بالا ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ ایک کیا ہو گیا شرک کہ اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس، مجوسیوں کی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی الوہیت میں کسی کو واجب الوجود جان کے یہ شرک کرنا، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ او بمعنی استحقاق العبادت کما لعبدت الاصنام، یا کسی کو مستحق عبادت سمجھنا۔ ایک کیا ہے کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ کسی کو واجب الوجود ماننا، واجب الوجود کا کیا مطلب ہے؟ واجب الوجود کا یہ مطلب ہے کہ واجب الوجود اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہیں ہے۔ وہ مثلا ہم انسان ہیں، انسان کیا کائنات کی ہر شے اپنے ہونے میں اللہ کی محتاج ہے۔ مثلا ہمیں اللہ نے وجود دیا تو ہم ہیں، اگر اللہ ہمیں وجود عطا نہ کرتا تو ہم نہ ہوتے، اور ہمارا وجود اس کے حکم کا محتاج ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے جسم میں روح کو ڈالا تو ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اگر اس کا جب امر آ جاتا ہے، حکم آ جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کی وہ پوری کی پوری باڈی سلامت ہوتی ہے، کوئی ایک عضو بھی اس میں سے کم نہیں ہوتا، لیکن نہ وہ حرکت کر سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ پی سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، وہ پھر لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔
اس کو جس طرف حرکت کریں گے، وہ جس طرف موڑیں گے وہ ادھر مڑے گا، جیسے اس کے ساتھ سلوک کریں گے وہ کوئی احتجاج نہیں کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والی ساری چیزوں کو ملاحظہ کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث سے بات ثابت ہے کہ میت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص حکم کے تحت، اس لیے کہتے ہیں نا جب آپ میت کو غسل دیں تو کیا کریں، پانی اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہو کہ اس کو اس سے تکلیف ہو، اور اتنا گرم بھی نہ ہو کہ اس کو مطلب پانی درمیانہ رکھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی، اگر ایک پتھر کا پتھر ہے تو اس کو کیا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں پنجابی نا پتھر نو کی پالا، یعنی پتھر کو کیا سردی لگتی ہے، پتھر کو تو سردی نہیں لگتی، نہ اس کو گرمی لگتی ہے نہ اس کو سردی لگتی ہے، وہ پتھر ہے۔ لیکن انسان کی جو میت ہے، روح نکل جانے کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر ہونے والی ساری چیزوں کو محسوس کرتی ہے، کیونکہ روح اور جسم کا ایک گونا کا تعلق جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ وہ اپنے اوپر ہونے والی ساری واردات کو سمجھتی ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جب میت کو قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ زور زور سے پکارا کرتا ہے، وہ زور زور سے پکارا کرتا ہے، اور اگر وہ نیک ہے، اگر وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے جلدی جلدی میری منزل کی طرف لے چلو، مجھے جلدی جلدی، کیونکہ وہاں میرے لیے بہت سے انعامات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو بندہ کسی قید خانے میں ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے جلدی نکالا جائے، اور جب اس کے نکالنے کا وقت، یہ الگ بات ہے کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اپنی موت کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن یہاں سے جب قید خانے سے مومن کو نکالا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرے رب نے میرے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو صحیح بخاری شریف کے مطابق وہ میت پکارتا ہے کہ مجھے لے چلو میری منزل کی طرف۔ تجھ پہلے گل کر گے نا پھر بھی بولو، یہ حنیف بھائی بھی چنگے بلے سیانے نا، کچھ کرو گا پھر بھی بعد میں درود شریف پڑھو گا۔ میں حدیث بخاری کی بات کر رہا تھا کہ میت جو ہے وہ یہ کہتی ہے بھئی مجھے جلدی جلدی میری منزل کی طرف لے چلو، اور اگر کوئی منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، تو وہ یہ چیخیں مارتا ہے کہ مجھے کدھر لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، جہاں پہ مجھے لے جا رہے ہو وہاں تو میرے لیے عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، وہاں تو میرے لیے جہنم کا گڑھا تیار ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کی اس پکار کو سوائے جنوں اور انسانوں کے ساری مخلوق سنتی ہے، یعنی ساری مخلوق اس آواز کو سنتی ہے جو وہ پکارا دے رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر انسان اس چیز کو سن لے پھر تو وہ سارے دنیا کا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے نا، پھر سب کو چھوڑ کے انسان، کیونکہ مومن ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، مومن غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ اب ہم نے تو نہیں دیکھا نا جی جنت کو، جہنم کو، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے عالم آخرت کی نظارے نہیں کیے، لیکن چونکہ ہمارے رب نے ہمیں یہ فرمایا ہے اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں۔
تو یہ چیزیں اگر لوگوں کے سامنے ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں تو پھر ایمان بالغیب تو نہ ہوا نا. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو انسان ہے اس کی جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ محض جسم رہ جاتا ہے، اس کے اندر سے حرکت ختم ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی بندہ، جس طرح میں نے وہ اس حوالے سے بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھے، یہ واجب الوجود کی تعریف ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہم اپنے ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں، مخلوق میں کوئی بھی ہے وہ اپنے ہونے میں اللہ کی محتاج ہے. اور واجب الوجود اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہ ہو. اب کوئی شخص یہ سمجھے کہ بھائی فلاں بت یا فلاں کوئی شخصیت وہ اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ اپنے ہونے میں خود مختار ہے، اپنے ہونے میں اس کو کسی کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے، تو یہ شرک ہو. یعنی کسی کو واجب الوجود سمجھنا اللہ کے علاوہ یہ بھی شرک ہے. اور پھر مستحق عبادت جاننا یہ بھی شرک ہے. اب گویا یہ شرع عقائد کے مطابق جو شرک کی کتنی صورتیں بن گئیں؟ 3 صورتیں، جن میں سے ایک صورت کیا بنی کہ غیر خدا کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو، چاہے وہ نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بھی مخلوق میں سے ہو، کسی اور کو واجب الوجود جاننا یہ شرک ہے، اگرچہ وہ یہ سمجھے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اور دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھنا. یعنی جس طرح میں نے پہلے مثالیں دی، یعنی اسی کی اس تشریح کے ضمن میں کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کو وہ واجب الوجود نہ بھی سمجھے، وہ کہ یار یہ مخلوق ہے لیکن میں اس کی عبادت کروں گا، یا وہ اس کی مطلب عبادت کرے، تو اس کو کیا، یہ شرک کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم کیا بن گئی کہ غیر خدا کو واجب الوجود مان کے عبادت کرے، کہ کوئی بھی جو اللہ کے علاوہ ہے، کسی کو بھی چاہے وہ سمجھے، اس کے بارے میں سمجھے کہ یہ اپنے جگہ پہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ساتھ یہ بھی سمجھے اور ساتھ ہی عبادت کرے. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے صورتیں بیان کی ہیں، شرک ان چیزوں کو کہا جاتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا، ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی ایک عمر گزر گئی ایسی دشت میں، اور پڑھنے پڑھانے سے تعلق رہا ہے الحمدللہ، اب بھی موجود ہے. کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا انسان، جو شخص ذرا سی بھی دین کی سدھ بدھ رکھتا ہے، وہ یہ تصور بھی کرے کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کروں، یعنی یہ بالکل نہیں ہو سکتا. مثلا میں آپ کو اچھا ہوتا کیا ہے، یا لوگ جہالت کی بنیاد پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں یا تعصب کی بنیاد پہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا آپ مفتی صاحب، سب سے عالم کے لیے جائز ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اس کے مد مقابل ایک ہمارے بعض دوستوں نے ایک کلام نکالا ہوا ہے، اور وہ
مدارس کی اسمبلی میں، چونکہ ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے، ہم اسمبلی میں صبح تلاوت ہوتی ہے نعت میں، اکثر یہی کلام جامعہ نظامیہ میں تقریباً روزانہ کی اسمبلی میں یہی کلام پڑھا جاتا ہے، سب سے اولا والا۔ ہمارے دور میں تو پڑھا جاتا تھا، اب شاید کوئی اور بھی ساتھ ہو، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اب لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ مطلب ایک اس کے مقابل میں ایک حمد اس کو وہ بولتے ہیں اپنے اعتبار سے کہ سب سے اولا اللہ ہے، سب سے اعلیٰ اللہ ہے۔ ایک دفعہ میں ایک مدرسے کے پاس سے گزر رہا تھا، ان کی اسمبلی ہو رہی تھی اور وہ یہی کلام پڑھ رہے تھے، تو میں رک گیا وہاں پہ۔ ان کی اسمبلی بچوں کی ختم ہوئی، میں بیٹھا وہاں، وہ جو محتمم صاحب تھے ان کے آفس میں گیا، بیٹھے، وہ جانتے تھے مجھے اشارہ ہے۔ میں نے کہا یار یہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے ابھی؟ کہنے لگے جی آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا جی مجھے پتا کر دیں اگر آپ تو زیادہ اچھا ہوگا۔ کہنے لگے جی یہ حمد ہے۔ میں نے کہا یار اس کا کیا ریزن کیا؟ اس نے کہا جی ریزن سبب اس کا یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، تو ہم کہتے نہیں یار سب سے اعلیٰ والا تو اللہ ہے۔ تو میں نے کہا یار اب یہ ہوتا ہے نہ سمجھنے کی بات۔ میں نے کہا میرے بھائی در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اس فعل کا ارتکاب آپ لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جو اعلیٰ حضرت نے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کہا ہے تو وہ مخلوق کے اعتبار سے کہا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ بھی ہیں، بلند مقام والے بھی ہیں، اور سب سے اولا بھی ہیں، یعنی سب سے پہلے بھی اللہ نے ان کو بنایا۔ اور یہ تو سارے تقریباً سب لوگ مانتے ہیں۔ میں رات کو وہ محفل میں نے یہ بات کی تھی کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور وہ جو حدیث جابر ہے، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، اس کو تو نشر الطیب والے نے بھی نقل کیا ہوا ہے اور مانتے ہیں سارے۔ اکثریت ایک محدود سا طبقہ ہے جو ان احادیث کا منکر ہے، باقی امت کا غالب ترین طبقہ جو ہے، سمجھ لیں کہ 98% طبقہ یہ بات مانتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ ہاں آپ کی دنیا میں تشریف آوری وہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت سب سے آخر میں کی، سارے نبیوں کے آخر میں۔ میں نے کہا انہوں نے مخلوق اور خالق کو مکس نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو ادب کا تقاضا ہوتا ہے اس کے تحت یہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ مثلا ایک کلام پڑھا جاتا ہے، بیچ میں چلیں یہ ایک تھوڑی سی اصلاحی بات بھی، میرا گفتگو کا انداز ہی تقریباً یہ ہوتا ہے، ایک کلام پڑھا جاتا ہے جی کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اب لوگ اس پہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، ہاتھ بھی کئی ہمارے اٹھانے والے آج کل ناتخوان ہاتھ بھی اٹھواتے ہیں، جبا میں بھی چاہو چادر میں چو ہاتھ کٹو بھی، ہے نا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں یار یہ کیا ہمارا سینس، ہمارا ذہن کہاں ہے؟ صرف اللہ ان سے بڑا ہے، یہ بات کہنا ہی مطلب ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ آپ کہیں کس طرح؟ مثلا میں یہ کہوں جی ہم لوگ 4 بھائی ہیں، فرض کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جی آپ کے 4 بھائی ہیں، ہمارے قاری صاحب کے، مفتی صاحب کے 4 بھائی ہیں، 4 بھائیوں میں عالم صرف مفتی صاحب ہیں اور ان کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اٹ مینس کہ یہ چاروں کسی نہ کسی اعتبار سے برابری رکھتے ہیں، یعنی کس اعتبار سے؟ انسان ہونے کے اعتبار سے برابری رکھتے ہیں، بھائی ہونے کے اعتبار سے برابری رکھتے ہیں کہ ان کے والدین ایک ہیں، علی ھذا القیاس کسی نہ کسی معاملے میں برابری ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے علم پڑھا، حافظ ہوئے، قاری ہوئے، عالم بنے، تو ان کا مقام اپنے بھائیوں سے اللہ نے بلند کر دیا۔ لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے یہ بہرحال برابر ہے۔ صرف ایک شخص کے 5 بیٹے ہیں، ایک عالم ہے، آپ کہیں گے 4-5 بیٹوں میں سے صرف ایک عالم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ پتہ نہیں کس شاعر کا کلام ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا،
لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے کسی بری نیت سے کہا ہوگا، لیکن احتیاط شان الوہیت میں یا شان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا احتیاط چاہیے کہ ایک ایک لفظ کیا ایک ایک حرف وہاں پہ سوچ کے ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں جی کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو کہ آپ نے اللہ کو بھی مخلوق میں شامل کر لیا؟ نہیں، وہ تو ذات وہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ تو میں نے کہا ایسا مت کہا کریں، کیونکہ جو اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہے وہ مخلوق کے اعتبار سے کہ حضور ساری مخلوق میں اول بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں، باقی خالق ہے، خالق اور مخلوق کی تو کوئی مثال نہیں سوائے اس کے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، اور مخلوق مملوک ہے، ساجد ہے، عابد ہے، محتاج ہے اس کی، بس۔ باقی یہ کہنا اسی طرح وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کہتے او ہو یہ تو اللہ کی بھی نفی ہوگی جی۔ ارے اللہ کی کدھر نفی ہوگی بھائی؟ اب وہ پرانی ہندوستانی زبان ہے، اردو کا ارتقائی دور تھا، ہم جیسے کہتے ہیں نا مثلا کہ یار جی آج کل مہنگائی کا دور ہے، کون کسی کو کچھ چیز دیتا ہے، دینے کو بھی اب اس وقت کی زبان میں کہتے تھے دینے کو منہ چاہیے، یعنی وہ ایک اردو کا بڑا مشہور ہے نا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اب پتہ نہیں اس کا وہ کیا مطلب، آگے چھوڑیں اس بات کو، پھر ہمارا وہ موضوع زیادہ اوسرا ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ رہا، یہ دینے والا منہ ہی نہیں آختے نا۔ اسی طرح دل بھی دل ہوتا ہے بھئی، یہ دینے والا دل ہی نہیں ہے، اس کے یہ کنجوس کیا بلکہ یہ مکھی چوس ہے، یہ پیسوں کو روز گنتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کیا اور گنتا، روزانہ نوٹوں دیتے، یار گڑبڑ تو نہیں ہوئی، خرچ کرنے کی باری آتی ہے بس پتہ نہیں ہر مسئلہ ہو جلسی جی۔ مطلب ایسے یہ قرآن کریم نے مثال دیا نا، الذی جمع مالا وعددا۔ تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا، انسان، یہ انسان کی ایک مثال ہے اس ایسے انسان کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دینے کو دل چاہیے، دینے کو منہ چاہیے، یعنی بندے کو دینے کے لیے بھی کوئی دل جگرا حوصلہ چاہیے یار اللہ دی راہ میں خرچ کرنا واسطے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دینے کو منہ چاہیے، یعنی انسان کو دینے کے لیے بھی کچھ جرت چاہیے، یعنی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس کا مطلب اللہ کا انکار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو ہمارا سچا نبی ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ دینے والا ہے۔ ہمارے جو سچے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے دیا ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی سائل کو مت جھڑکنا۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو۔ مطلب کیا؟ اب ماں کو کوئی اس کو حسر تو نہیں ہے نا، یہ کلمہ حسر تو نہیں، اس کو اللہ نے مطلق کر دیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کوئی مخصوص چیزیں دے سکتے ہیں، ماں رسول جو چاہیں تمہیں دے سکتے ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی تمہیں رسول دیں تم لے لو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا سے حضور دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں باقی کوئی بھی مسلمان یہ قطعاً سوچ نہیں سکتا۔ ہمیں جو دوست یہ تانا دیتے کہ یار اتنا بڑھاتے ہو، اتنی تعریفیں کرتے ہو، اللہ تک پہنچا دیتے ہو، میں یہ کہتا ہوں پہلے اللہ کی شان کو تو فکس کرو نا، اللہ کی شان کتنی ہے۔ معاذ اللہ وہاں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ بزرگان دین کا یہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کی صفات میں غور کرنا ہے، اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا۔ باقی مخلوق ہے بھئی، ہم تو حضور کے رتبے کا کوئی شخص تعین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو تو جتنی شانیں دی ہیں اتنی کائنات میں کسی اور کو نہیں دی۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم آپ کی تعریف کریں، آپ کی توصیف کریں۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں
امام بوصیری، اور یہی امت کا، پوری امت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انسان اس کا تعین کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کا صرف یہ کام ہے کہ وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدود شریعت میں رہتے ہوئے تعریف و توصیف کرے۔ تو یہ اس پہ آیا تھا کہ ہمارے ہاں تو احتیاط اتنا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اتنا احتیاط کیا ہے اس سلسلے میں۔ اعلیٰ حضرت گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں آپ کی خدمت میں شیئر کروں۔ آپ اپنے پیرخانے پہ گئے، سیال شریف آپ کا پیرخانہ ہے، آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے تھے، آپ کے اکلوتے صاحبزادے حضرت خواجہ غلام محی الدین جن کو بابو جی کہا جاتا تھا، آپ کے ساتھ وہ تھے۔ وہاں جب گئے تو مزار شریف پہ حاضری ہوئی تو اعلیٰ حضرت گولوی کے جو صاحبزادے تھے حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ قبر کو چومنے کے لیے یوں جھکے، قبر کو چومنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت گولوی نے فوراً انہیں ایسے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ تو انہوں نے عرض کی حضور میں یہ کوئی سجدہ نہیں کر رہا، ہمارے ہاں تو کوئی جہلا کے جو عمل ہوتے ہیں نا ان کو ہمارے اوپر لوگ چشمہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت گولوی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے تو سجدہ نہیں کر رہا مجھے پتا ہے، اب ہمارے ساتھ سینکڑوں لوگ ہیں، تمہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ تیرے قریب ہیں، بہت سے لوگ دور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یوں جھک رہا ہے، لوگوں کو کیا پتا ہے کہ تو سجدہ کر رہا ہے یا قبر کو چوم رہا ہے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ تو ایسا عمل مت کر۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ کسی قبر پہ جب جائیں، مزار پہ جب جائیں، ضرور جائیں آپ، لیکن اس کو نہ چومیں نہ اس کو چاٹیں۔ ایک ہاتھ، یہ آدھا گز اس کو بولتے ہیں نا، ایک ہاتھ مزار سے دور کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کریں، ان کی بلندی درجات کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے بھی دعا کریں۔ افسوس یہ ہے کہ وہ کہا نا کسی نے، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یعنی وہ طبقہ کہ جنہوں نے شرک کو جڑ سے کاٹا تھا، شرک کو تہس نہس کیا، اسی طبقے کے اوپر ہمارے بے احتیاط لوگ جن کو اپنی عاقبت نہ خدا کا خوف ہے نہ مخلوق کی شرم ہے، وہ کہیں کہ یار یہ شرک کرتے ہیں یا یہ شرک کی ترغیب دیتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس آج کی اس نشست میں چونکہ ہمارا وہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ ہم نے پہلے ایک دو جمعوں میں عبادت کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، اور یہ ایک دو جمعے ہمارے کو وَلَا تُشْرِكُوا، شرک کی ڈیفینیشن، شرک کی تعریف، شرک کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہرگز شرک نہیں ہے کہ آپ اپنے، جس طرح میں نے پہلے وہ کہا تھا نا کہ تعظیم یہ ضروری ہے، شرک یہ حرام ہے، تعظیم کو شرک کا نام دینا یہ بھی جہالت ہے، اور تعظیم میں اس حد سے آگے بڑھ دینا یہ بھی جہالت ہے۔ یہ تو ہم شاید ہے نا، ہم نے خود دیکھا ہے بھائی، ہم لوگ ظاہر سی بات ہے ساری ہم مزارات پہ بھی جاتے ہیں، کئی جہلا کو ہم نے یہ خود دیکھا ہوا ہے، لوگ سجدے کرتے ہیں جا کر مزاروں پہ، لوگ مختلف حرکتیں کرتے ہیں، بعض اکثر جگہوں پہ مطلب طالب علمی لائف میں ہمارا ہوتا تھا کہ داتا صاحب ہم لوگ تقریباً ہر جمعرات کو تو ضرور جاتے تھے، داتا دربار پہ آپ جائیں تو کئی ایسے جاہل بھی ملتے تھے کہ وہ وہاں ادھر مڑ کے وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ رخ کر کے، یعنی جاہلوں کی دنیا میں کمی تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مطلب اس کا سارے کا سارا الزام ہمارے اوپر کوئی دھر دے، نہیں جی، چونکہ آپ یہ کہتے ہیں، چونکہ تو اس طرح پھر مسجد میں اگر کسی کے جوتے چوری ہو جائیں تو آپ ساری مسجدوں کو گرانا شروع کر دیں گے کہ چونکہ مسیتی بھی جو مطلب ہے بوٹ مڑے گم کے جیتے ہیں قیمتی میں بوٹ گھن کا سے لہذا مسیتی تو کم مکاؤ جی،
یا کوئی عالم مولوی خدا نخواستہ کسی برے کردار کا حامل ہو تو اس وجہ سے لوگ دین کو پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کسی کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو تو ناک کو کاٹ دیں گے؟ نہیں، اس کو مکھی کو اڑائیں گے۔ کسی بھی امور میں اگر کوئی منکرات ہیں ان کو حکمت کے ساتھ دور کرنا چاہیے، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ جناب یہ جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو یہ نصیحت فرمائی تھی، لا تشرک باللہ شیئا، ہرگز اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، اپنے رب کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کرنی، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو ہم نے ان دو نشستوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عالم ہو اور علماء کا بھی وہ طبقہ کہ جو علماء ربانیین میں ہیں، جن کو اللہ نے علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی بھی عطا فرمائے۔ یہ ولی کیوں بنتا ہے بھائی؟ ولی اس لیے بنتا ہے کہ وہ رب کو رب حقیقی معنوں میں مانتا ہے۔ تو کیسے اس طبقے میں سے ولی بن سکتا ہے کہ جو طبقہ خدا نخواستہ کوئی شرک کو فروغ دے یا شرک کی حوالے سے وہ ذرا بھی کوئی نرم گوشہ رکھے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ساری بات چیزوں کو نہ سمجھنے کی ہے۔ یا پھر مثلا وہ ایک بچے نے مجھے 2 دن پہلے ایک کلپ بھیجا، ایک حدیث شریف میں 2 منٹ میں وہ بات کر دوں، معذرت تھوڑا سا 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں گے اگر تو، کہ جناب وہ ایک حدیث پاک جس میں رات کو مفتی صاحب آپ سے بات کر رہا تھا کہ جس میں وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک سفر میں تھے، آپ نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی تو وہ مطلب صبح کے وقت سو گئے، نماز فجر کی رہ گئی، اس میں اس بندے نے اعتراض کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ۔ اب یہ جو ظاہری ہوتے ہیں نا جن کو کہ اندر علم کا کوئی مطلب ایک رمق بھی نہیں، وہ لوگ صرف ظاہری چیز کو دیکھ کے فتوے جڑ دیتے ہیں۔ بھائی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور جیسے میں نے عرض کیا سراپا نور تھے، لیکن حضور کو لباس بشریت میں بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ یہی راز تو تھا بہت سے جو اللہ خود جانتا ہے اپنے حکمتوں کو، لیکن ان میں سے ایک راز یہ بھی تھا کہ لوگ حضور کو دیکھ کے عمل کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اختیاری فقر والی زندگی نہ گزارتے تو آج غریب کو کیا نمونہ ملتا تھا؟ حالانکہ اللہ نے تو آپ کو خزانوں کا مالک بنایا۔ ایسی چیزوں کو دیکھ کے لوگ ایک دم فتویٰ جاڑ دیتے ہیں کیا بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بشریت کا اظہار تھا۔ اللہ نے لوگوں کو دکھایا کہ میرے بندو اگر تمہیں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب تم کسی وجہ سے نماز فجر کی میں نہ اٹھ نہ سکو تو اس وقت جب تم جاگو تو اٹھ کر نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یعنی یہ اب حکمتیں یہ کس طرح حاصل ہوتی ہیں کہ جب بصارت کے ساتھ بصیرت بھی حاصل ہو۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا، کل ان کا وہ یوم بھی تھا، ان کا یوم ولادت، دل بینا خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے دل کی روشنی دی ہے نا وہ چیزوں کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں، ہر طرف سے دیکھتے ہیں، صرف کسی کو ایک طرف سے دیکھ کے کوئی چیز کہی نہیں جا سکتی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس پہ ہم نے تھوڑی سی یہ گفتگو کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو کما حق اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔